بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 10 اپریل 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ مالی قربانی سے مالی فراغی پیدا ہوتی ہے۔ روزنامہ الفضل رواں 3 اکتوبر 2013 میں مکرم ماسٹر احمد علی صاحب کے قلم سے مالی قربانی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی برکات کو بیان کیا گیا ہے۔ مضمون نگار رقم تراز ہیں کہ 2005 کے جلسہ سالانہ جرمنی میں ایک دیرینہ دوست سے ملاقات ہو گئی۔ بے تکلف گفتگو میں وہ بتانے لگے کہ 21-22 سال کی عمر میں نے بطور ٹیچر ملازمت شروع کی تو تنخواہ 64 روپے ماہوار تھی۔ گھریلو اخراجات میں سے کچھ بھی نہ بچتا، چنانچہ چندہ عام جو 16واں حصہ یعنی صرف 4 روپے تھا ادا کرنا بھی دوبر ہوتا تھا۔ نظام جماعت کی طرف سے معلم صاحب کی ڈیوٹی مجھے سمجھانے کے لیے لگائی گئی۔ وہ تشریف لائے تو میں نے ان کے سامنے بھی بہانہ سازی سے کام لیا، لیکن انہوں نے ایسے مؤثر انداز میں چندہ عام کی ادائیگی کی تحریک کی جو دل میں اتر گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ چھوٹی عمر میں ہی یتیم رہ گئے تھے اور ملکیتی زرعی زمین کا بیشتر حصہ بارانی ہونے کی وجہ سے کھیتوں سے بھی آمد بمشکل گزارا کی ہوتی تھی۔ 8ویں جماعت پاس کرنے کے بعد بھی تم ایسے بیکار تھے کہ کوئی پوچھتا نہ تھا۔ پاکستان بننے کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوہ ماں کی دعاؤں کے طفیل تمہیں بحیثیت ٹیچر باعزت روزگار عطا فرما دیا، اور تم اس عطائے الہی میں سے 16واں حصہ بھی ادا نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس پر عمل کر کے آزماؤ اور دیکھو کس طرح اللہ برکت دیتا ہے۔ تنخواہ ملتے ہی 4 روپے چندہ عام ادا کر دیا کرو اور باقی رقم سے اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے محکمانہ ترقیات کی راہیں کھلتی گئیں اور تنخواہ بھی بڑھتی گئی۔ چندے کی شرح بھی بڑھنے لگی تو چندہ جات کی ادائیگی میں بشاشت بھی پیدا ہونے لگی۔ کہاں گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا اور کہاں روا میں 3 کمروں کا وسیع مکان، اولاد بھی نیک اور فرما بردار باروزگار، جن کو بیرون ملک ذاتی مکان بھی عطا ہوئے۔ اللہ کی عنایات و فیوز کا شمار نہیں۔ میں تو کہتا ہوں اے آزمانے والے، یہ نسخہ بھی آزما۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے 1964-65 میں اخبار الفضل میں سندھ کے ایک ہاری کاشتکار کا ایک واقعہ پڑھا تھا جو ہاری سے 1.5 مربع زرعی زمین کا مالک بن گیا۔ اس نے لکھا تھا کہ ایک مربی صاحب نے مجھے تحریک کی کہ نظام وصیت میں شامل ہو جاؤ، پھر دیکھو کہ تمہاری آمدنی میں اللہ تعالیٰ کیسے برکت عطا کرتا ہے۔ مجھے انقباض تھا کہ جب وصیت کا اعلان اخبار میں شائع ہوگا تو پڑھنے والوں کو علم ہو جائے گا کہ بظاہر اتنی ٹھاٹ باٹ دکھانے والا اصل میں تو صرف 1 ایکڑ زمین کا مالک ہے۔ لیکن ان مربی صاحب کی زبان میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ان کی یہ بات دل میں گھر کر گئی کہ چودھری صاحب آزمائے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ آپ کے 1 ایکڑ کو کیسے 25-30 ایکڑ بنا دیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے 2 ساتھی اساتذہ جب تحریک جدید اور وقف جدید کے چندے ادا کرتے تو میں حیران ہوتا کہ اتنی بڑی رقم تنخواہ میں سے ادا کر کے یہ کس طرح گزر بسر کرتے ہیں۔ لیکن جب خود نظام وصیت میں شمولیت کی سعادت ملی تو اس کے بعد میرا بھی حوصلہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے۔ عزیزم ارسلان سرور صاحب کی شہادت۔ روزنامہ الفضل رواں 20 جنوری 2014 میں 17 سالہ احمدی نوجوان مکرم ارسلان سرور صاحب ابن مکرم رانا سرور احمد صاحب آف راولپنڈی کی شہادت کی خبر شائع ہوئی ہے، جنہیں مورخہ 14 جنوری 2014 کو راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا۔ مرحوم کے والد اور دادا مکرم رانا محمد یوسف صاحب نے 1973 میں احمدیت قبول کی تھی۔ یہ فیملی 1984 سے راولپنڈی میں رہائش پذیر ہے۔ وقوعہ کی رات شہید مرحوم اپنے محلہ کے غیرت جماعت دوستوں کے ہمراہ گلی میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے لائٹنگ اور دیگر تیاریاں وغیرہ کر رہے تھے کہ ایک گاڑی گلی کے آخر پر آ کر رکی، جس میں سے کچھ مشکوک افراد اترے۔ کچھ دیر بعد ایک موٹر سائیکل سوار بھی ان کے قریب آ کر رکا۔ اس پر لڑکوں نے شور مچایا تو گاڑی میں سے ایک آدمی نکلا اور اس نے لڑکوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے مسلسل فائرنگ کی۔
ارسلان سرور بھاگتے ہوئے دونوں لڑکوں کے درمیان میں تھا۔ گلی میں موجود فائرنگ کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ تینوں لڑکوں پر فائر ہوئے ہیں، جبکہ ارسلان سرور نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عین اسی وقت اس کے سر پر گولی لگی، جس کی وجہ سے یہ وہیں گر گیا۔ ساتھی لڑکے بھی گلی میں موجود گاڑیوں کے پیچھے لیٹ گئے تو حملہ آور کچھ آگے آ کر واپس چلا گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر یہ حملہ آور فرار ہو گئے۔ عزیزم ارسلان کو شدید زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا، جہاں 3 گھنٹے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ شہید مرحوم کی تعزیت کے لیے محلے کے غیرت جماعت کثرت سے آئے۔ عزیزم ارسلان نے 14 سال کی عمر میں وصیت کر لی تھی اور ذیلی تنظیموں میں فعال خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کرنا ان کا معمول تھا اور نمازیں باقاعدگی سے اور سوز و گداز سے ادا کرتے۔ مرحوم نے والدین کے علاوہ 3 بھائی بھی سوگوار چھوڑے ہیں۔ روہ میں تدفین ہوئی حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبہ جمعہ میں مرحوم کا ذکر خیر فرمایا اور بعد ازاں نماز جنازہ پڑھائی۔ مدینہ الاولیاء ملتان کی تاریخ و اہمیت۔ روزنامہ الفضل روہ 4 دسمبر 2014 میں مکرم عطاء النور صاحب کے قلم سے جنوبی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں شامل شہر ملتان کی تاریخی حیثیت اور اہمیت سے متعلق ایک مضمون شامل اشاعت ہے۔ مورخ البیرونی نے اپنے سفر نامے میں اسے 2,16,430 برس پرانا بتایا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس کا قدیم نام کشپ پورا تھا۔ یہ شہر بار بار اجڑتا رہا اور ہنس پورا، بھاگ پور، سب پور، ملستان پور، پرپولا پور، مولتارن وغیرہ ناموں سے آباد ہوتا رہا۔ بعض کے نزدیک اس شہر کا نام یہاں کے ایک قدیمی قبیلہ مل کے نام پر پڑا جو ملستان نامی ایک بت کی پوجا کرتے تھے۔ ہندوؤں کی تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی متبرک کتاب رگ وید بھی اسی علاقے میں بیٹھ کر لکھی گئی تھی، اور یہ بھی کہ یہ شہر ان کی دیوی اور دیوتاؤں کا مسکن رہا ہے۔ شاہنامہ فردوسی میں لکھا ہے کہ ملتان شہر 600 سال قبل مسیح میں ایک صوبہ تھا۔ ملتان کی مستند تاریخ سکندر اعظم کے حملے سے ملتی ہے جو 350 قبل مسیح میں ہوا۔ بعض مورخین ملتان کو ہڑپا اور موہنجو دڑو کے زمانے کا ہم عصر خیال کرتے ہیں، جس کی تصدیق قلعہ کوہنا کی کھدائی سے برآمد اشیاء سے ہوتی ہے۔ ملتان کو اصل شہرت اسلامی عہد حکومت میں حاصل ہوئی جب محمد بن قاسم نے اسے 712 عیسوی میں فتح کیا۔ یہاں تقریباً 10,000 عرب آباد کیے اور ایک جامع مسجد تعمیر کرائی۔ 3 صدی ہجری تک ملتان اور اس کے مضافات میں مدارس اور مساجد کا جال پھیل گیا اور یہ شہر علم و ادب کا گہوارہ بن گیا۔ 4 صدی ہجری میں اسے محمود غزنوی نے فتح کیا۔ اسی کے زمانے میں مشہور مورخ و مفکر البیرونی یہاں آیا اور 5 سال سے زیادہ عرصے تک ملتان میں رہا۔ اس کی تصنیف کتاب الہند میں اس زمانے کے ملتان کی علمی و ثقافتی زندگی کا تذکرہ تفصیل سے ملتا ہے۔ ملتان شہر کو یہ فخر حاصل ہے کہ اہل تصوف کے 3 روحانی سلسلے یہیں سے بر صغیر میں پھیلے۔ سہروردی سلسلہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتان سے، چشتیہ سلسلہ بابا فرید گنج شکر سے اور قادری سلسلہ حضرت مخدوم رشید حقانی سے چلا۔ نیز اس شہر کو 3 بڑے حکمرانوں کا مولد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، یعنی محمد تغلق، بہلول لودھی اور احمد شاہ ابدالی۔ ملتان میں بہت سے اکابر اولیاء کرام کے مزارات ہیں، جس کی وجہ سے اسے مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ ان اولیاء کرام میں حضرت بہاؤالدین زکریا اور حضرت شمس تبریزی بھی شامل ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ایک مقدمے کے سلسلے میں ملتان جانے کا موقع ملا۔ آپ علیہ السلام اس حوالے سے فرماتے ہیں، مردوں سے مدد مانگنے کا خدا نے کہیں ذکر نہیں کیا بلکہ زندوں ہی کا ذکر فرمایا۔ مردوں کی قبریں کہاں کم ہیں، کیا ملتان میں تھوڑی قبریں ہیں؟ گرد و گرما گداؤ گورستان اس کی نسبت مشہور ہے۔ میں بھی ایک بار ملتان گیا، جہاں کسی قبر پر جاؤ مجاور کپڑے اتارنے کو گرد ہو جاتے ہیں۔ ملفوظات جلد اول جدید ایڈیشن صفحہ 476۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ بھی ایک مقدمے کی شہادت کے لیے جولائی 1910 میں ملتان تشریف لے گئے تھے۔
معززین ملتان نے مدرسہ اسلامیہ کے جس حال میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تقریر کروائی تھی، اسی حال میں آپ رضی اللہ عنہ سے بھی تقریر کروائی گئی، اور بعد ازاں سینکڑوں افراد نے جسمانی معالجات سے بھی فائدہ اٹھایا۔ حیات نور صفحہ 456 تا 457۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت نیاز بیگ صاحب کو اس امر کے سلسلے میں ملتان تحقیق کے لیے بھیجا تھا کہ حضرت بابا نانک نے ملتان میں کچھ چلہ کیا ہے یا نہیں۔ چنانچہ 30 ستمبر 1895 کو ان کا خط مع نقشہ موقع کے حضرت صاحب کو موصول ہوا، جس کا ذکر آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب ست بچن میں کیا ہے۔ خط کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت بابا نانک رحمہ اللہ نے حج سے واپسی پر روضہ مبارک حضرت شاہ شمس تبریز رحمہ اللہ پر 40 روز تک چلہ کیا تھا۔ روضہ کی جانب جنوب میں وہ مکان ہے جو چلہ نانک کہلاتا ہے۔ یہ مکان محراب دار دروازے کی شکل پر بنا ہوا ہے، جس پر یا اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور ساتھ اس کے ایک پنجہ بنا ہوا ہے۔ اس جگہ کے ہندو مسلمان اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ لفظ یا اللہ بابا صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اور پنجے کی شکل بھی اپنے ہاتھ سے بنائی تھی۔ چنانچہ ہندو اور سکھ لوگ اس جگہ کو متبرک سمجھ کر زیارت کرنے کو آتے رہتے ہیں۔ روضہ کے گردا گرد ایک مکان مسقف بنا ہوا ہے، جس کو یہاں کے لوگ غلام گردش کہتے ہیں، جہاں بابا نانک صاحب کی جائے نشست ہے جو مسقف ہے۔ ماخوذ از ست بچن روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 184 تا 187۔ ماہنامہ النور امریکہ اگست و ستمبر 2013 میں مکرم صادق باجوہ صاحب کا کلام شامل اشاعت ہے، جو رمضان المبارک کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ اس کلام میں سے انتخاب پیش ہے۔ خزانے رحمتوں کے بانٹنے ماہ سیام آیا، لیے دامن میں فضلوں کو مہ عالی مقام آیا۔ رضا جوئی کا جذبہ ذہن انسان میں جگاتا ہے، دکھوں کو بانٹ لینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ سبق ہمدردی انسان غمخواری سکھاتا ہے، چلیں تقویٰ کی راہوں پر تو مولا سے ملاتا ہے۔ عبادت میں شغف ایثار و احساں کی فراوانی، دل مومن میں بھر دیتا ہے رحمہ قدر انسانی۔ منور ہو دل و جاں آرزو دل میں سمائی ہو، خدائی نور کی جب بھی کہیں جلوہ نمائی ہو۔ خدا ہوتا ہے روزے کی جزا جب یہ نوید آئی، خوشی کی انتہا تھی عید سے پہلے ہی عید آئی۔ صداقت ابن سعید۔